فاطمہ ایک دن اپنے گاؤں واپس جا رہی تھی۔ اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ برسوں کی محنت اور جدوجہد آج رنگ لے آئی تھی۔ ایک غریب گھرانے کی بیٹی جس نے ہمت اور جنون کے ساتھ مقابلے کا امتحان پاس کیا، ایس پی بن گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے اپنے والدین کو ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ وہ اتنی بڑی افسر بن چکی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ یونیفارم پہن کر گھر پہنچے اور اپنے والدین کو سب سے بڑا سرپرائز دے، کیونکہ اس کی محنت سے کہیں زیادہ قربانیاں اس کے ماں باپ نے دی تھیں۔ انہوں نے مزدوری کر کے اسے پڑھایا، خود پرانے کپڑوں میں گزارا کیا، مگر فاطمہ کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ جب وہ گاؤں کے ریلوے اسٹیشن پر اتری تو 4 سال بعد گاؤں کو دیکھ کر یادوں کی لہر دوڑ گئی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، کچے مکان، سائیکلوں پر کام پر جاتے لوگ، ہاتھوں میں ٹفن لیے مزدور، عورتیں کھیتوں میں کام کر رہی تھیں۔ فاطمہ تانگے پر بیٹھ کر گھر کی طرف جا رہی تھی۔ مناظر دیکھتے ہوئے بچپن یاد کر رہی تھی کہ کیسے اس کے والدین نے جدوجہد کی۔ وہ دوستوں کے ساتھ کھیلتی اور اسکول جاتی تھی۔ جیسے جیسے وہ گھر کے قریب پہنچی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں۔ وہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ کب اپنے والدین کو یہ خوشخبری سنائے۔ گلی میں پہنچ کر تانگے والے نے اسے اتار دیا۔ فاطمہ سامان اٹھا کر پیدل گھر کی طرف چلی، مگر جیسے ہی اس نے گھر کی طرف دیکھا، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ 3-4 لوگ آوازوں سے اس کا گھر گرا رہے تھے اور اس کے والدین رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ گاؤں کا چودھری انہیں ڈنڈوں سے مار رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر فاطمہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور چودھری کو روکا۔ اسے ایس پی کی وردی میں دیکھ کر چودھری ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، دیکھو تمہاری بیٹی بھی آ گئی ہے۔ فاطمہ نے غصے سے پوچھا، تم میرے والدین کو کیوں مار رہے ہو؟ میرا گھر کیوں گرا رہے ہو؟ چودھری نے جواب دیا کہ تمہارے باپ نے اس کے 5 لاکھ کا قرضہ نہیں اتارا جو 5 سال سے دبا کر بیٹھا ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے والدین سے پوچھا کہ انہوں نے قرض کیوں لیا؟ چودھری بولا کہ یہ قرض فاطمہ کو پڑھانے کے لیے لیا گیا تھا۔ یہ واقعہ 10 سال پرانا ہے۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں یاسین نامی مزدور رہتا تھا۔ اس کی بیوی نسرین بھی اس کے ساتھ کھیتوں میں مزدوری کرتی تھی۔ ان کی ایک بیٹی فاطمہ تھی جو پڑھائی میں بہت ذہین تھی۔ یاسین اور نسرین اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے اور اسے گاؤں کے اسکول میں پڑھنے بھیجتے تھے۔ فاطمہ ہمیشہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتی۔ غربت کے باوجود والدین نے اسے کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ 12ویں جماعت میں اس نے شاندار نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ بڑی ہو کر پولیس افسر بنے۔ وہ اپنے والد سے کہتی، بابا میں ایس پی بنوں گی۔ یاسین نے کہا، ہاں بیٹا جو بننا ہے بنو، ہمارا نام روشن کرو۔ جب تم افسر بنو گی تو پورے گاؤں میں ہماری عزت بڑھے گی۔ مگر ایس پی بننا آسان نہ تھا۔ ایک گاؤں کی لڑکی کے پاس سہولیات نہ تھیں، اسے بہت سی قربانیاں دینا پڑتیں اور پیسوں کی ضرورت تھی۔ یاسین کی حالت بھی خراب تھی۔ جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ فاطمہ کے اسکول کی پڑھائی پر خرچ ہو چکے تھے۔ فاطمہ نے کہا کہ اسے لاہور جا کر مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنی ہے، جس پر بہت خرچ آتا ہے۔ یاسین نے کہا، بیٹی فکر نہ کرو، میں انتظام کر لوں گا، تم بس پڑھائی پر دھیان دو۔ گاؤں کا چودھری لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف تھا۔ اس نے کئی بار فاطمہ کی پڑھائی میں رکاوٹیں ڈالی، کیونکہ اسے دیکھ کر دوسری لڑکیاں بھی پڑھنے کی خواہش ظاہر کرتی تھیں۔ گاؤں والوں نے یاسین اور نسرین کو تنگ کیا کہ فاطمہ کی پڑھائی بند کرو، اس کی شادی کر دو، مگر یاسین اور نسرین کی سوچ مختلف تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی اکلوتی بیٹی پڑھ لکھ کر ان کا سہارا بنے۔ فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ لاہور جا کر پڑھائی جاری رکھے گی۔ یاسین نے اس کی بات مان لی اور کہا، جاؤ بیٹی اب واپس ایس پی بن کر ہی آنا۔ اگلے دن یاسین نے فاطمہ کو 1 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ یہ اس کی پڑھائی کے لیے ہیں۔ فاطمہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ یاسین نے قسم دے کر کہا کہ یہ پہلے سے اس کے پاس تھے۔ فاطمہ خاموش ہوگی اور لاہور روانہ ہوگی۔ لاہور میں سب کچھ نیا تھا۔ بڑے شہر میں رہنا اور پڑھائی کرنا مشکل تھا۔ شروع میں لوگ اس کا مذاق اڑاتے کہ گاؤں کی لڑکی ایس پی بنے گی۔ اس مشکل وقت میں اسے نادیہ نامی دوست ملی جس نے اس کی مدد کی۔ فاطمہ نے راتوں کی نیندیں قربان کر دیں، کھانے پینے کی پرواہ نہ کی اور نظم و ضبط سے محنت کی۔ وہ کبھی کبھار والدین سے فون پر بات کرتی۔ وقت گزرتا گیا۔ اس نے ابتدائی امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ سول سروس کا امتحان بہت مشکل تھا، مگر اس نے ہمت سے سب رکاوٹیں عبور کی۔
2 سال بعد اسے ہم اہم امتحان دینا تھا مگر وہ اچھی رینک نہ لا سکی۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور اگلے امتحان میں شاندار نمبروں سے کامیاب ہوئی۔ 4 سال گزر چکے تھے۔ انٹرویو میں اس نے شاندار جوابات دیے اور وہ ایس پی افسر منتخب ہو گئی۔ جب رزلٹ آیا تو اسے یقین نہ آیا۔ نادیہ نے کہا تم اب ایس پی میڈم ہو۔ فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ خوشخبری فون پر نہیں بلکہ وردی پہن کر گاؤں جا کر دے گی تاکہ سب دیکھیں کہ گاؤں کی لڑکی بھی افسر بن سکتی ہے۔ جب وہ گاؤں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کے والدین کو مارا جا رہا تھا، گھر گرایا جا رہا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے والد نے چودھری سے 5 لاکھ کا قرض لیا تھا۔ فاطمہ نے کہا کہ وہ قرض ادا کرے گی۔ چودھری ہنس پڑا مگر جب اس نے تھانے دار کو بلایا اور اسے سب نے سلامی دی، چودھری کے ہوش اڑ گئے۔ فاطمہ نے والدین کو گلے لگایا۔ اس نے تھاندار سے کہا کہ چودھری کو جیل میں ڈالو اور قرض وہ اپنی پہلی تنخواہ سے ادا کر دے گی۔ گاؤں والوں کو جمع کر کے اس نے کہا کہ اب کوئی لڑکی پڑھائی سے نہیں روکی جائے گی، نہ کم عمری میں شادی ہوگی۔ گاؤں کی لڑکیاں خوشی سے جھوم اٹھیں۔ فاطمہ اپنے والدین کو لاہور لے گئی جہاں اس کی پہلی پوسٹنگ ہوئی۔ جب تنخواہ آئی تو اس نے قرض ادا کر دیا۔ یاسین اور نسرین اب بڑے گھر میں رہتے تھے اور فاطمہ کی ترقی دیکھ کر خوش تھے۔ گاؤں والے کہتے بیٹی تم نے اپنے والدین کی زندگی بدل دی۔ گاؤں کا چودھری بدل گیا اور گاؤں کی تقدیر بدل گئی۔